بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 321 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے لے کر 34 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے کفار مکہ کا قرآن پر اعتراض، اور یہیں سے 19واں پارہ بھی آغاز پا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ ترجمہ: اور جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، یہ اعتراضات ہیں، آپ دیکھتے جائیں۔ کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی اگر واقعی خدا کا ارادہ یہ ہے کہ ہم تک اپنا پیغام پہنچائے تو ایک نبی کو واسطہ بنا کر صرف اس کے پاس فرشتے بھیج دینا کافی نہیں ہے۔ اس کے پاس فرشتہ بھیجا ہے، ہر شخص کے پاس ایک فرشتہ آنا چاہیے جو اسے بتائے کہ تیرا رب تجھے یہ ہدایت دیتا ہے، یا فرشتوں کا ایک وفد مجمع عام میں ہم سب کے سامنے آ جائے اور خدا کا پیغام پہنچا دے۔ سورہ انعام میں بھی ان کے اس اعتراض کو نقل کیا گیا ہے، وہاں پہ آتا ہے جس کا ترجمہ آیت نمبر 124 کا، جب کوئی آیت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز نہ مانیں گے جب تک کہ ہمیں وہی کچھ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، حالانکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے کا کیا انتظام کرے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم اپنے رب کو دیکھیں، یعنی اللہ میاں خود تشریف لے آئیں اور فرمائیں کہ بندوں میری تم سے یہ التماس ہے۔ نعوذ باللہ، بڑا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں۔ تفسیر میں آتا ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے بڑی چیز سمجھ لیا ہے اپنی دانست میں انہوں نے اپنے آپ کو، کہ اگر ان تک اللہ کا پیغام آ رہا ہے تو جی یہ کام بھی پورے ہوں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ ترجمہ: جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے کہ پناہ با خدا۔ یہی مضمون سورہ انعام کی آیت نمبر 8 اور سورہ حجر کی آیت نمبر 7، 8 اور آیت نمبر 51 سے لے کر 64 میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 سے 95 میں بھی کفار کے بہت سے عجیب و غریب مطالبات کے ساتھ اس کے ذکر کا بھی جواب دیا گیا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ترجمہ: اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے، نہیں اس کی تفسیر نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ ترجمہ: بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی میدان حشر میں جنت کے مستحق لوگوں کے ساتھ مجرمین سے معاملہ مختلف ہوگا، وہ عزت کے ساتھ بٹھائے جائیں گے اور روز حشر کی سخت دوپہر گزارنے کے لیے ان کو آرام کی جگہ بھی دی جائے گی۔ اس دن کی ساری سختیاں مجرموں کے لیے ہوں گی، نہ کہ نیکوکاروں کے لیے، یعنی ان کے ساتھ وی آئی پی باکس ہوں گے ان کے لیے، جیسا کہ حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا عظیم الشان اور خوفناک دن ایک مومن کے لیے بہت ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے۔ مسند احمد بروایت ابی سعید خدری۔ سبحان اللہ۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ ترجمہ: آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ یہ جو ان کو شوق ہے نا جی فرشتے آئیں، تو اس دن فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔
الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ ترجمہ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ ساری مجازی بادشاہیاں ختم، ریاستیں ختم ہو جائیں گی جو دنیا میں انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں، یہ سپر پاور ہے جی، وہ بڑا بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، صرف ایک بادشاہی باقی رہ جائے گی اور وہ وہی اللہ کی بادشاہی ہے جو اس کائنات کا حقیقی فرما روا ہے۔ سورہ مومن میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ ہے، وہ دن جب کہ یہ سب لوگ بے نقاب ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی، پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، ہر طرف سے جواب آئے گا اکیلے اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ آیت نمبر 16 کا یہ ترجمہ ہے جی سورہ مومن کی۔ حدیث میں اس مضمون کو اور زیادہ کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، میں ہوں فرما روا۔ اب کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ جبار، کہاں ہے وہ متکبر لوگ؟ یہ روایت مسند احمد، بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اس کو سمجھیں، بہت اہم چیزیں ہیں یہ ماشاءاللہ۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ترجمہ، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ ترجمہ، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ تفسیر میں آتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کافر ہی کے قول کا ایک حصہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے قول پر اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد ہو۔ اس دوسری صورت میں مناسب ترجمہ یہ ہوگا، اور شیطان تو ہے ہی انسان کو عین وقت پر دغا دینے والا۔ تو شیطان بے وفا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ترجمہ، اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ نشانہ تضحیک، ترجمہ اصل میں لفظ مہجور استعمال ہوا ہے جس کے کئی معنی ہیں۔ اگر اسے حجر سے مشتق مانا جائے تو معنی ہوں گے متروک، یعنی چھوڑ دیا، یعنی ان لوگوں نے قرآن کو قابل التفات ہی نہ سمجھا، اس کو سمجھا ہی نہیں کہ اس سے علم لیا جا سکتا ہے، نہ اسے قبول کیا، نہ اس سے کوئی اثر لیا۔ اور اگر حجر سے مشتق مانا جائے تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ انہوں نے اسے ہذیان اور بکواس سمجھا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اسے اپنے ہذیان اور اپنے بکواس کا ہدف بنا لیا اور اس پر طرح طرح کی باتیں چھانٹتے رہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ترجمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو اسی طرح مجرموں کا ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی آج جو دشمنی تمہارے ساتھ کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا کہ جب کوئی نبی حق اور راستی کی دعوت دینے اٹھا تو وقت کے سارے جرائم پیشہ لوگ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے۔ یہ مضمون سورہ انعام کی آیت نمبر 112 اور 113 میں بھی آیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم نے ان کو دشمن بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قانون فطرت ایسا ہی ہے، لہٰذا ہماری اس مشیت پر صبر کرو اور قانون فطرت کے تحت جن حالات سے دوچار ہونا ناگزیر ہے ان کا مقابلہ ٹھنڈے دل اور مضبوط عزم کے ساتھ کرتے چلے جاؤ۔ اس بات کی امید نہ رکھو کہ ادھر تم نے حق پیش کیا اور ادھر ایک دنیا کی دنیا اسے قبول کرنے کے لیے امنڈ آئے گی اور سارے غلط کار اپنی اپنی غلط کاریوں سے تائب ہو کر اسے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، نہیں، اس میں بڑی آزمائش آئے گی۔ پھر آیا کہ اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ تفسیر میں آتا ہے رہنمائی سے مراد صرف علم حق عطا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ تحریک اسلامی کو کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے
اور دشمنوں کی چالوں کو شکست دینے کے لیے بروقت صحیح تدبیریں سجھانا، صحیح فیصلے سجھانا بھی ہے۔ اور مدد سے مراد ہر قسم کی مدد ہے۔ حق اور باطلی کشمکش میں جتنے محاذ بھی کھلیں، ہر ایک پر اہل حق کی تائید میں کمک پہنچنا اللہ کا کام ہے۔ دلیل کی لڑائی ہو تو وہی اہل حق کو حجت بالغہ عطا کرتا ہے۔ اخلاق کی لڑائی ہو تو وہی ہر پہلو سے اہل حق کو اخلاقی برتری عطا فرماتا ہے۔ تنظیم کا مقابلہ ہو تو وہی باطل پرستوں کے دل پھاڑتا ہے اور اہل حق کے دل جوڑتا ہے۔ انسانی طاقت کا مقابلہ ہو تو وہی ہر مرحلے پر مناسب اور موزوں اشخاص اور گروہوں کو لا کر اہل حق کی جمعیت بڑھاتا ہے۔ مادی وسائل کی ضرورت ہو تو وہی اہل حق کے تھوڑے مال و اسباب میں برکت ڈال دیتا ہے کہ اہل باطل کے وسائل کی فراوانی ان کے مقابلے میں محض دھوکہ ثابت ہوتی ہے۔ غرض کوئی پہلو مدد اور رہنمائی کا ایسا نہیں ہے جس میں اہل حق کے لیے اللہ کافی نہ ہو اور انہیں کسی دوسرے سہارے کی حاجت ہو، بشرطے کہ وہ اللہ کی کفایت پر ایمان و اعتماد رکھیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہیں، بلکہ سرگرمی کے ساتھ باطل کے مقابلے میں حق کی سربلندی کے لیے جانیں لڑائیں۔ یہ بات نگاہ میں رہے کہ آیت کا یہ دوسرا حصہ نہ ہوتا تو پہلا حصہ انتہائی دل شکن تھا۔ اس سے بڑھ کر ہمت توڑ دینے والی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو یہ خبر دی جائے کہ ہم نے جان بوجھ کر تیرے سپرد ایک ایسا کام کیا ہے جسے شروع کرتے ہی دنیا بھر کے کتے بھیڑیے تجھے لپٹ جائیں گے، لیکن اس اطلاع کی ساری خوفناکی یہ حرف تسلی سن کر دور ہو جاتی ہے کہ اس جا کسل کشمکش کے میدان میں اتار کر ہم نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہم خود تیری حمایت کو موجود ہیں۔ ایمان دل میں ہو تو اس سے بڑھ کر ہمت دلانے والی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ خداوند عالم آپ ہماری مدد اور رہنمائی کا ذمہ لے رہا ہے۔ اس کے بعد تو صرف ایک کم اعتقاد بزدل ہی میدان میں آگے بڑھنے سے ہچکچا سکتا ہے۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا۔ یہ بڑا ظالم قسم کا اعتراض ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ترجمہ: منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کراتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اب پہلے حصے میں تو منکرین کا اعتراض آ گیا کہ اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا۔ تفسیر میں آتا ہے یہ کفار مکہ کا بڑا دل پسند اعتراض تھا جسے وہ اپنے نزدیک نہایت زوردار اعتراض سمجھتے تھے، بار بار دہراتے تھے، بار بار آوازیں کستے تھے۔ قرآن میں بھی اس کو متعدد مقامات پر نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے، اور سورہ نحل میں، سورہ بنی اسرائیل میں یہ بار بار آیا ہے۔ ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ شخص خود سوچ کر یا کسی سے پوچھ کر اور کتابوں میں سے نقل کر کے یہ مضامین نہیں لا رہا ہے، بلکہ یہ واقعی خدا کی کتاب ہے، تو پوری کتاب کٹھی ایک وقت میں کیوں نہیں آ جاتی؟ خدا تو جانتا ہے کہ پوری بات کیا ہے جو وہ فرمانا چاہتا ہے، وہ نازل کرنے والا ہے تو سب کچھ بیان فرما دے۔ یہ جو سوچ کر کبھی مضمون کچھ لایا جاتا ہے کبھی کچھ، یہ اس بات کی صریح علامت کہ وہی اوپر سے نہیں آتی، یہیں کہیں سے حاصل کی جاتی ہے یا خود گھڑ کے لائی جاتی ہے۔ ایسے ان کو دماغ اسی طرح کی باتیں، اس طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ اللہ نے پھر فرمایا آگے سے ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم تمہارا دل مضبوط کرتے رہیں یا تمہاری ہمت بندھاتے رہیں۔ الفاظ دونوں مفہوم پر حاوی ہیں اور دونوں ہی مراد بھی ہیں۔ اس طرح ایک ہی فکر میں قرآن کو بتدریج نازل کرنے کی بہت سی حکمتیں بیان کر دی گئیں۔ اب اس کی تفصیل یہاں پہ تفسیر میں آئی ہے۔ نمبر 1، وہ لفظ بلفظ حافظے میں محفوظ ہو سکے۔ اللہ نے خود کہا ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں۔ اس کے لیے ٹھہر کر تھوڑی تھوڑی بات کہنا اور ایک ہی بات کو مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے بیان کرنا زیادہ مفید ہے۔ دوسری چیز، اس کے بتائے ہوئے طریقے زندگی پر دل جمتا جائے، اس تعلیم پہ دل جمتا جائے، اس کے لیے احکام و ہدایات کا بتدریج نازل کرنا زیادہ مبنی حکمت ہے۔ ورنہ اگر سارا قانون، پورا نظام حیات بیک وقت بیان کر کے اسے قائم کرنے کا حکم دے دیا جاتا تو ہوش اڑ جاتے۔ علاوہ بری یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر حکم اگر مناسب موقع پر دیا جائے تو اس کی حکمت اور روح زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے بنسبت اس کے کہ تمام احکام دفعہ وار مرتب کر کے بیک وقت دے دیے گئے ہوں۔
نمبر 3، تحریک اسلامی کے دوران میں جبکہ حق اور باطل کی مسلسل کشمکش چل رہی ہو، نبی اور اس کے پیروں کی ہمت بندھائی جاتی رہے۔ اس کے لیے خدا کی طرف سے بار بار وقتاً فوقتاً موقع بموقع پیغام آنا زیادہ کارگر ہے، بنسبت اس کے کہ بس ایک دفعہ ایک لمبا چوڑا ہدایت نامہ دے کر عمر بھر کے لیے دنیا بھر کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ پہلی صورت میں آدمی محسوس کرتا ہے کہ جس خدا نے اسے اس کام پر مامور کیا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہے، اس کے کام سے دلچسپی لے رہا ہے، اس کے حالات پر نگاہ رکھتا ہے، اس کی مشکلات میں رہنمائی کر رہا ہے اور ہر ضرورت کے موقع پر اسے شرف بازیابی و مخاطبت عطا فرما کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ یہ چیز حوصلہ بڑھانے والی ہے، یہ عزم بڑھانے والی ہے، عزم کو مضبوط رکھنے والی ہے۔ دوسری صورت میں آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس وہ ہے اور طوفان کی موجیں۔ بڑی حکمت ہے اس میں۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ ترجمہ، اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، یعنی جو کفار مکہ ہیں وہ عجیب سا سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ تفسیر میں آتا ہے یہ نزول قرآن میں تدریج کا طریقہ اختیار کرنے کی ایک اور حکمت ہے۔ قرآن مجید کی شان نزول یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کرنا چاہتا ہے اور اس کی اشاعت کے لیے اس نے نبی کو ایجنٹ بنایا، ایسا نہیں ہے۔ بات اگر یہی ہوتی تو یہ مطالبہ بجا ہوتا کہ پوری کتاب تصنیف کر کے بیعت دے دی جائے، لیکن دراصل اس کی شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر اور جاہلیت اور فسق کے مقابلے میں ایمان و اسلام اور اطاعت و تقوی کی ایک تحریک برپا کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک نبی کو داعی و قائد بنا کر اٹھایا ہے۔ اس تحریک کے دوران میں اگر ایک طرف قائد اور اس کے پیروں کو حسب ضرورت تعلیم اور ہدایات دینا اس نے اپنے ذمے لیا ہے، تو دوسری طرف یہ کام بھی اپنے ہی ذمے رکھا ہے کہ مخالفین جب بھی کوئی اعتراض اٹھائیں گے، کوئی اس کے اندر سے شبہ یا الجھن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ اسے صاف فرما دیں گے، اور جب بھی وہ کسی بات کو غلط معنی پہنائیں گے وہ اس کی صحیح تشریح و تفسیر کر دیں گے۔ ان مختلف ضروریات کے لیے جو تقریریں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں ان کے مجموعے کا نام قرآن ہے، اور یہ کتاب آئین یا کتاب اخلاق و فلسفہ نہیں بلکہ کتاب تحریک ہے، جس کے معرض وجود میں آنے کی صحیح فطری صورت یہی ہے کہ تحریک کے اول لمحہ آغاز کے ساتھ شروع ہو اور آخری لمحات تک جیسے جیسے تحریک چلتی رہے، یہ بھی ساتھ ساتھ حسب موقع حسب ضرورت نازل ہوتی رہے۔ سبحان اللہ۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ ترجمہ، جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جو لوگ سیدھی بات کو الٹی طرح سوچتے ہیں اور الٹے نتائج نکالتے ہیں، ان کی عقل اوندھی ہے، اسی وجہ سے وہ قرآن کی حقانیت پر دلالت کرنے والی حقیقتوں کو اس کے بطلان پر دلیل قرار دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اوندھے منہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 34 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر بھاگ کے نیکیوں کو حاصل کرنے، نیکیاں پھیلانے، نیکی کام شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔